بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ایک یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی اور زیادہ بڑھ گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا، آج رات بھی وہ بنا کھائے ہی سو گیا تھا، اور آج دن بھی وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ انہی سوچوں میں گم سم مٹی کریت رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو پھر دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن ساتھ میں یہ خواہش آتی ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہ بے ہوشی حرکت بڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا، لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ایک چیز نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ مانو جیسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت ہنسی اور مستقبل کی خوشی میں پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی اور دل ملکھا ہوا کہ یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ سال بھر میں اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کی تصدق کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی، کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائے گی، کیا پہنے گی۔ خواہش پیدا ہو کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بجائے خود دانا اور عقل مند انسان تھا۔ جانتا تھا کہ گمشدہ مال کو اگر دیکھ کر چھوڑتے تو کوئی ذمہ داری نہ ہوتی، لیکن اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہے۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، کیا چاہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کا تن ڈھانکوں گا۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے، اس کا کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا اس کو، اتنے سارے دینار ہے اس میں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیرات کا تکبار نہ کر۔ قبر کے کنارے پر بیٹھ کر مالک کا نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ وہ اصل مالک کے ملنے تک ہم یعنی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو گیاس، ارے کیسے آ رہی ہو، کیا لائے ہو؟ تو آپ نے کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ آج تک اس نے اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہیں تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی، لیکن ابو گیاس کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو گیاس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ ابابا خون کی گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری کہتے کہ میں نے خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 سے بھری دینار کی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔
जो कोई उसे वापस करे अल्लाह उसे दोगुना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मुआली में से था। कहने लगा, ये खरासान के रहने वाले, हमारे मुल्क पस बांधा है, हालात हमारे बहुत ज्यादा खराब हैं। शायद आपकी हमियानी किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप उसके लिए नाम का ऐलान कर दीजिए ना, जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खरासानी ने पूछा, हाँ भाई, कितना इनाम? अबू गियास ने कहा, 100 दिनार, यानी 10वां हिस्सा। उसने कहा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चली गई। तिबरी कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो हमियानी जरूर इसे बूढ़ी को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ, लबाबा कहाँ है? लबाबा ने कहा, हाजिर हूँ अबू गियास। बूढ़े ने कहा, मैंने एक शख्स को उसके हमियानी की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उससे ये भी कहा है कि तू उसे वापस करने के लिए 100 दिनार का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो इरादा कि हमियानी उसे हम वापस कर देते हैं। लबाबा ने कहा, अबू गियास, हमें तेरे साल 50 साल फाका में गुजारने पड़े। तेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, एक सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गियास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान इतनी बुलंद है कि ऐसे आदमी को आजाद करे जो उसका वाहिद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है, ना कहीं डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तो उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्यों अल्लाह तुझसे उन औरतों के मुतालिक सवाल ना करेगा? तिबरी कहते कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा। मालूम हुआ कि उनका दिल उम्बोंग की लंगी बेटियों और उसके उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उसका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था। वो दीमो खुर्दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांसें ले रही थी। उसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन ख्याल आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए, आज जबकि टांगे कब्र में लटकी हुई है, तो 50 साल की सब्र को एक दिन की लज्जत में क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे अहले आयाल में रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं, उसके बाद मियाँ बीबी खामोश हो गई और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर की कमाई चंद टुकड़ों पे अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोगों अच्छे अच्छे खाने से मजे ले रहे थे। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि रमजानुल मुबारक कुर्बानी और सखावत का महीना है। अल्लाह ने भूखा प्यासा रखने के लिए रोजे फर्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के जरिए महसूस करे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अल्लाह के बेपाया एहसान करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भर के मस्त हो जाते हैं, उनके हमसाए भूख से सीधे खड़े भी ना हो सके, तो ऐसे लोगों का ईमान कैसा, ऐसे लोगों को रोजा कैसा? बूढ़ा बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कूदता रहा। फिर कहता कि अल्लाह ताला ही नेकी का इल्हाम करने वाला और रोजे तकसीम करने वाला है। उसने आज रात भी भूखे गुजार दिया और खजूरे रोटी के चंद टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चियों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते कि अगले दिन खरासानी अरब में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली हमियानी वापस कर दे तो अल्लाह उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए नौजवान, मैं तुझसे कहा था कि हमारा मुल्क बेआगो गया है, वैसाइले जिंदगी कम है, शायद वो हमियानी किसी खौफे खुदा को रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार ना ही सही 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और हमियानी का मामला अल्लाह पर सुपुर्द है। उसके बाद दोनों जुदा हो गई। तीसरा दिन हुआ तो खरासानी नौजवान फिर हरम शरीफ में वही सदा लगा रहा था और वहीं बूढ़ा खड़ा हुआ और कहने लगा, ए नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया, तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे, तो शायद कोई हमियानी उठा लाने वाला इस दिनार की लालच में वापस कर दे। खरासानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट चुका था और सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा ही ना सही तो 1 दिनार ही रख लूं कि भूखे नंगे बेटियों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा फिर से मोजजात हुआ। कयामत के दिल के ख्याल से डर गया। सोचा कि 50 साल की सब्र को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू गियास ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ
اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر سے جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابا اور ان کی بیٹیاں یہ منظر سوراخ سے دیکھ رہی تھی جیسے بھوکا ڈیگ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائے جیسے کسی کا ایک لوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ ان کی بیٹیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں کے بعد شیخ نے آٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے رکردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے اس کے بھوکے ننگے مسکینی کو دیکھ 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ لیکن ابھی تک مکہ سے اپنے شہر تک تجھ سے زیادہ کسی کو غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، لائن میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ تو اس نے مجھے بلا کر کہا کہ تجھے میرے معاملے کے بارے میں خبر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا تم آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ان ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو بزرگ نے مجھے راستے میں کہا کہ تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیض دیکھ رہے ہو، اس میں قیام لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں اس پر باری باری نماز ادا کر سکے۔ اسی لیے کر کے چند کھجورے اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز سے پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ اس کی آواز سن کر اس کی بہنیں اور ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے اس سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنی اپنی دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیض کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک کے دینار ہر ایک کے ہاتھ پہ رکھتا اور 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کی اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابا دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کی 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کی تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئی۔ تبری کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہے اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کی بیٹیوں کی شوہر کے پاس آتا، ان کی بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل سے سناتا۔ وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم عطا فرمائے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔